بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پاکستان جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر قائم ہوا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ وہ نعرہ تھا جس پر ہزاروں لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی، ہزاروں ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں قربان ہوئیں، خون بہا، اور پھر پاکستان ہم نے حاصل کر لیا. 75 سال گزر گئے. پاکستان میں لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر جو نظام قائم ہوا، جو ہمارے آقا و مولا سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نظام دیا، وہ نظام نہ آ سکا. پاکستان میں سودی نظام قائم ہے اور اس سے نکلنے کے لیے متعدد کوششیں وقتاً فوقتاً ہوئیں لیکن ناکام ہو گئیں. کیوں؟ اس لیے کہ سنجیدگی نہیں تھی. وفاقی شرعی عدالت نے چند ماہ پہلے فیصلہ دیا کہ پورا ایک میکنزم بنا کے فوری طور کے اوپر سودی نظام، جو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، اس سے نجات حاصل کی جائے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ میں ایک رٹ ہو گئی، اور اس رٹ میں یہ کہا گیا کہ کم از کم 100 سال جو معیار بنتا تھا کہ اتنا وقت دیا جائے. اور بھی بہت سی چیزیں اس میں تھی جس پر پاکستانی اور دنیا میں مسلمان ایک بار پھر رنجیدہ اور غمزدہ ہوئے. مطالبہ کیا گیا کہ اس رٹ کو واپس لیا جائے. اس حوالے سے ہمارے سابق وزیر خزانہ جو تھے مفتاح اسماعیل صاحب، انہوں نے وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کے حکم پر ایک کمیٹی بھی بنائی، جس میں حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب، ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب اور اس طرح دیگر اکابرین شامل تھے. لیکن اس کمیٹی کا ابھی عمل اور اجلاس 2 ہوئے یا 3 ہوئے، اس کی تفصیلات تو ابھی تک سامنے نہیں ہے. 2 اجلاسوں کے حوالے سے تفصیلات ہیں. گزشتہ روز یعنی 2 دن پہلے پاکستان کے وزیر خزانہ محترم جناب اسحاق ڈار صاحب نے قوم کو یہ خوشخبری سنائی کہ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کی ہدایت پر جو رٹ داخل ہوئی ہے سپریم کورٹ میں، اس کو واپس لیا جا رہا ہے. میری ذاتی طور پر بھی محترم جناب اسحاق ڈار صاحب سے بات ہوئی اور انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اس حوالے سے گورنر اسٹیٹ بینک اور دیگر جو ذمہ داران تھے ان کے ساتھ بالتفصیل بات کی ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر اب یہ رٹ واپس لے لی جائے گی. صرف رٹ ہی واپس نہیں لی جائے گی، بلکہ انہوں نے کہا کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک مضبوط مستحکم نظام بنایا جائے تاکہ جلد از جلد سودی نظام سے جو ہے وہ نجات ہو سکے. یہ خوشخبری ہے. اس پر پوری پاکستانی قوم خوش ہے. اس پر عالم اسلام میں یہ خبر بڑی خوشی سے سنی گئی ہے. پاکستان علماء کونسل، جمعیت علماء اسلام اور دیگر جماعتوں نے اس کا خیر مقدم کیا ہے، بلکہ ہر پاکستانی نے اس کا خیر مقدم کیا ہے. اور میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ جب ہم سودی نظام سے نجات حاصل کرنے کی طرف چلیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی. جب اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ بند ہو جائے گی تو پھر اللہ کی مدد اور نصرت آئے گی، نورانیت آئے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اس کے اثرات جو ہے روز و شب زیادہ سے زیادہ پاکستان میں اللہ کی رحمت اور نورانیت
کے ذریعے ہمیں دیکھنے کو ملیں گے۔ اب یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے حکومت پر، اس کمیٹی پر، علماء اسلام پر، جو ماہرین ہے بینکنگ نظام کے حوالے سے ان پر، کہ وہ محنت کریں، کوشش کریں اور جلد از جلد متبادل نظام جو کہ آلریڈی موجود ہے، جس کے لیے کوئی ہمیں بہت زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے اکابرین نے، اسلامی نظریاتی کونسل نے اس پر بڑی محنت کی ہوئی ہے، تو اگر یہ محنت کر لی جائے تو امید کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور احسان سے ہم سودی نظام سے نجات حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ بات درست ہے، اور کسی حد تک اس بات کو جو بیان کیا جاتا ہے کہ عالمی نظام اور بہت ساری پیچیدگیاں، لیکن اگر ہم ایک راستے کا تعین کر لیں اور اللہ سے مدد مانگے اور نیت صادق اور صحیح ہو تو پھر اللہ کی مدد ضرور ملتی ہے۔ جب ہم یہ پکا عزم اور ارادہ رکھتے ہیں، جیسا کہ ہمارے وزیر خزانہ محترم جناب اسحاق ڈار صاحب نے اس کا اظہار بھی کیا، اور پھر انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ موجودہ حکومت کے حلیف ہیں، بلکہ پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں جس کی اس وقت حکومت ہے، ان کی رہائش گاہ جا کر ان کے ساتھ مل کر جو میڈیا سے ٹاک کی، اس میں اس عزم کا بار بار اظہار کیا گیا ہے کہ انشاءاللہ بِإِذْنِ اللہ تبارک و تعالی سودی نظام کے خاتمے کے لیے سنجیدہ کوشش کی جائے گی۔ ہم بینکوں سے بھی، جن بینکوں نے یہ اپیل کی ہوئی ہے، ان سے بھی درخواست کریں گے کہ وہ اپنی اپیل کو واپس لیں، وہ معاونت کریں حکومت کی، وہ معاونت کریں علماء کی، وہ معاونت کریں، اور اگر اس کے لیے عالمی سطح پر ماہرین کی ضرورت ہو ان کو پاکستان میں بلایا جائے۔ میں تو یہ بات سمجھتا ہوں کہ سودی نظام کے خاتمے کے حوالے سے ہمارے اکابرین جو ہیں، ہمارے جو علماء مشائخ ہیں، ان سے پوری دنیا استفادہ کرتی ہے، تو ہمیں خود بھی ان سے استفادہ کرنا چاہیے، اور ان کو اب عملی طور پر ایک وقت مقرر کرنا چاہیے کہ اتنے وقت کے اندر جو ہے اس نظام کے خاتمے کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ ناظرین، اب پاکستان کے اور عالمی حالات پہ بات کرتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ مصر میں شرم الشیخ میں ایک ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے کانفرنس ہوئی ہے، جس میں ہمارے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب بھی شریک ہوئے۔ اس کانفرنس میں سعودی عرب کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان بھی شریک ہوئے۔ یہ کانفرنس ایک باہمی تعاون سے، جو سعودی عرب اور مصر اور اقوام متحدہ کے باہمی تعاون سے یہ کانفرنس منعقد کی گئی، جس کی کئی نشستیں ہوئیں۔ اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ سعودی عرب کے ولی عہد جو ہیں امیر محمد بن سلمان، انہوں نے ایک ویژن، ایک سوچ دی تھی، گرین مشرق وسطی، گرین سعودی عرب، گرین مڈل ایسٹ۔ اس کانفرنس میں اس حوالے سے بھی بات چیت ہوئی ہے، اور پاکستان کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب نے پاکستان میں جو سیلاب کی صورتحال پیدا ہوئی، کیونکہ وہ بھی موسمیاتی تبدیلی کے نتیجے میں، اس کو بہت اچھے انداز میں دنیا کے سامنے رکھا ہے کہ ہمیں کیا مسائل درپیش ہیں، ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، اور ہمیں مستقبل میں کس چیز کی ضرورت ہے۔ اس وقت پونا پاکستان، 70% پاکستان سیلاب کی اس تباہ کاری کا نشانہ بنا ہوا ہے جو پاکستان میں آیا، اور ہمیں ضرورت ہے کہ دنیا ہمارے ساتھ تعاون کرے، ان چیزوں کو دیکھا جائے، اور مستقبل میں ایسے اقدامات کی جائیں جس سے اس طرح کی صورتحال کہیں پر بھی پیدا نہ ہو۔ سیلاب کی صورتحال اگر ہم دیکھتے ہیں سوڈان میں بھی آئی ہے، باقی جگہوں پر بھی آئی ہے۔ وزیر اعظم نے وہاں پر مختلف جو یورپین
اسلامی ممالک کے زعماء ہیں ان سے بھی میٹنگ کی ہے، سعودی ولی عہد امیر محمد بن سلمان سے بھی ان کی میٹنگ ہوئی ہے، اور اس کے بہت اچھے جو مثبت اعلانات ہیں وہ سامنے آئے ہیں۔ پاکستان میں سعودی ولی عہد امیر محمد بن سلمان کی 21 نومبر کو آمد کے حوالے سے تیاریاں شروع ہو چکی ہیں، اور انشاءاللہ اس پر میں آگے جا کے بات کروں گا۔ اسی طرح وہاں جو یو اے ای کے سربراہ ہیں شیخ محمد بن زید، ان سے بھی ملاقات ہوئی ہے، عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل سے بھی ہوئی ہے، اور پھر ابھی وہاں سے وزیر اعظم جو ہیں وہ لندن چلے گئے، اور ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں وہ سعودی عرب میں ہیں۔ ناظرین، اب آتے ہیں سعودی عرب کے ولی عہد جو ہیں امیر محمد بن سلمان، جو کہ سعودی عرب کے وزیر اعظم بھی ہیں، وہ انشاءاللہ اب تک کی جو کنفرم اطلاعات ہیں وہ 21 نومبر کو پاکستان تشریف لا رہے ہیں۔ پاکستان کی عوام اپنے معزز اور محترم مہمان کے استقبال کے لیے تیاریاں کر رہی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کی ہدایت پر سعودی وزیر اعظم اور ولی عہد امیر محمد بن سلمان کے استقبال کے لیے، اور جو معاہدات ہونے ہیں یا جو اب تک ایم او یو سائن ہو چکے ہیں ان کے حوالے سے کیا پیش رفت ہے، جو کوارڈینیشن کونسل ہے اس کے حوالے سے ہمارے وزیر خارجہ محترم جناب بلاول بھٹو زرداری اس وقت ریاض میں ہیں۔ وہاں انہوں نے جو جی سی سی کے سیکرٹری جنرل ہیں ان سے بھی ملاقات کی ہے، سعودی قیادت سے بھی ملاقات کی ہے، اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ جو چیزیں گزشتہ 2-4 سالوں سے رکی ہوئی تھی، اس کی وجوہات کیا تھیں، اس کے اسباب کیا تھے، اس پر ایک لمبی بات کی جا سکتی ہے، لیکن یہ بات ضرور میں کہوں گا کہ ان اسباب میں سے ایک سبب ہمارا نظام بھی ہے، لہٰذا اس نظام کو درست کرنے کے لیے بھی اقدامات کی ضرورت ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ گزشتہ دنوں جب سعودی فنڈز کا وفد آیا اور انہوں نے وزیر اعظم کو بتایا کہ وہ تو پاکستان میں ایک ہسپتال بھی بنانا چاہتے ہیں، لیکن گزشتہ 3-3.5 سالوں میں فائل چل رہی ہے، ایک دن میں وزیر اعظم میاں شہباز شریف کے کہنے پر سارے امور طے ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کام کرنا چاہیں تو ہم ایک دن میں بھی وہ کام کر سکتے ہیں جو 4 سالوں میں نہیں ہوتا۔ شکریہ ہے سعودی عرب کا اور بھی دوستوں کا جو ہمارے ساتھ تعاون کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ آئل ریفائنری ہمارے سامنے ہے، تقریباً جو اس وقت تک نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ 10 سے 15 ارب ڈالر کے درمیان سعودی عرب کا تعاون پاکستان کے لیے مجموعی طور پر ہو جائے گا، اور یہ پھر آگے بھی بڑھے گا۔ اور اس میں پھر چین ہمارے ساتھ جس طرح تعاون کرتا ہے، جس طرح متحدہ عرب امارات ہے اور باقی دنیا ہے، تو پاکستان کی معیشت اور معاشرت جو ہے اس کی اصلاح کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ یہ کوشش کی جائے کہ ہمارے ملک کے اندر سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول ہو، سرمایہ کاری کے لیے اچھا ماحول بنے۔ اصل بدقسمتی یہ ہے کہ سرمایہ کاری کے لیے عالم عرب، عالم اسلام، یورپی ممالک ہر کوئی تیار ہے پاکستان میں، ہمارا داخلی انتشار یا عدم استحکام جو ہے وہ انہیں روک دیتا ہے۔ اس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اب ناظرین، میں گزارش کروں گا جو ہمارا داخلی استحکام ہے اس کی طرف جو ہماری صورتحال ہے، عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کا لانگ مارچ کل رات سے دوبارہ وزیر آباد سے انہوں نے شروع کر دیا ہے۔ آخر اس سارے عمل سے ملے گا کیا؟ میرا آج بھی یہ موقف ہے کہ دھرنوں سے، لانگ مارچوں سے، مظاہروں سے کبھی بھی آپ جو ہے وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے کہ آپ انتخابات لے لیں۔ عمران خان صاحب پر حملہ ہوا، پورا پاکستان اس کی مذمت کر رہا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے بغیر تحقیق کے الزام جو ہے
وہ وزیر اعظم پہ لگا دیا، وزیر داخلہ پہ لگا دیا، ایک پاکستان کے حساس ادارے کے افسر پہ لگا دیا، اب وہ کہتے ہیں ایک اور افسر بھی تھا۔ اگر آپ کے پاس شواہد ہیں تو آپ عدالت میں انہیں لائیے، انہیں قوم کے سامنے رکھیں۔ اس طرح ایک دوسرے پہ الزام تراشی وہ سیاستدان کریں یا ملک کے اداروں کے لوگوں پر الزام تراشی کی جائے، یہ کسی بھی صورت مناسب نہیں ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج اور سلامتی کے ادارے پاکستان کی سلامتی کے ضامن ہیں۔ تمام تر اختلاف شخصیات سے ہونے کے باوجود ماضی میں ہم نے نہیں دیکھا کہ اس انداز سے اداروں کو ہدف تنقید بنایا گیا ہو جس طرح اس وقت کیا جا رہا ہے۔ اس میں ارشد شریف شہید کا کیس بھی ہے۔ ارشد شریف شہید کے معاملے میں جس انداز سے بغیر تحقیق کے پاکستان کے اداروں کو مطعون قرار دینے کی سازش ہو رہی ہے، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ایک ٹی وی چینل پر ارشد شریف شہید کے حوالے سے جو معلومات آئیں اس نے ہر ایک شخص کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ یہ کسی بھی پاکستانی کا کام مجھے نہیں لگتا۔ میں اس لیے اس پر مزید بات نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ وقت اور حالات بتائے گا کہ ارشد شریف کے قاتل کون تھے، ان کا مقصد کیا تھا۔ ان کا مقصد پاکستان کے اداروں کو، پاکستان کی مسلح افواج کو، پاکستانی کو بدنام کرنا اور پاکستان کے اندر ایک رفٹ پیدا کرنا تھا، اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ اس حوالے سے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے یہ بات واضح طور پر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ارشد شریف کا قاتل کون ہے۔ میں ناظرین یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ارشد شریف کی والدہ کا اطمینان بھی بہت ضروری ہے۔ ارشد شریف کے کیس پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ایک پارٹی کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایک پاکستانی کا معاملہ ہے، ہر پاکستانی کا معاملہ ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ایک پارٹی کا معاملہ یہ بنایا جا رہا ہے۔ آخر میں ناظرین، میں گزارش کرنا چاہتا ہوں اپنی سیاسی مذہبی قیادت سے کہ وہ دوست ممالک کے حوالے سے اور بالخصوص موجودہ سعودی ولیعہد کے دورہ پاکستان کے حوالے سے اپنے تبصروں سے گریز کریں۔ میڈیا کے دوستوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، یوٹیوبر حضرات سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را افواہیں نہ پھیلائیں۔ سعودی ولیعہد پاکستان کے لیے آ رہے ہیں، پاکستانی قوم کے لیے آ رہے ہیں۔ وہ عمران خان صاحب کے بھی دور میں آئے تھے، وہ اب بھی آ رہے ہیں۔ یہ پاکستان کے لیے ان کا آنا ہے۔ یہ جو معاہدات ہوں گے، یہ جو پروجیکٹ ہوں گے، کیا یہ شخصی ہیں؟ میاں شہباز شریف صاحب کے لیے ہیں یا جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے لیے ہے؟ نہیں، یہ پاکستان کے لیے ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس سارے عمل میں اس بات کو سامنے رکھا جائے اور نہ خود نہ دوستوں کو امتحان میں ڈالا جائے۔ ہر معاملے میں ایک بدقسمتی یہ ہو گئی ہے کہ بیانیہ طور پر ذرائع یہ کر کے آپ جو چاہیں کہہ دیں، جس کو چاہے کہہ دیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میری یہ التجا اور التماس ہے کہ سعودی ولیعہد ہوں یا دنیا کے دوست ممالک کے کوئی بھی رہنما، وہ پاکستان کے دوست، اور سعودی عرب تو پاکستان کے لیے اور پاکستان سعودی عرب کے لیے بہت اہم ہے۔ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، خیال کرنا چاہیے، افواہ سازی سے دور رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اور اہل پاکستان کو ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھے، اور یہ جو پاکستان میں بہتری کی کوششیں ہو رہی ہیں، پاکستان کی سلامتی کے لیے، استحکام کے لیے، اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیے خیر کا سبب بنائے، اور پاکستان سے سود کے نظام کے خاتمے کے لیے جو کوششیں شروع کی گئی ہیں، رب العزت جو جو اس میں شامل ہے اس کی مدد فرمائے،
اس کو اجر عظیم عطا فرمائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ غیب سے ایسے اسباب پیدا کر دے، اور ہمارے لیے، ہمارے وطن کے لیے، تاکہ ہم اس لعنت سے باہر نکلیں، ہماری معیشت بہتر ہو، ہماری معاشرت بہتر ہو، ہماری اقتصاد بہتر ہو، اور ہم حقیقی اسلامی فلاحی ریاست کی طرف آگے بڑھ سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔